السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یقیناً اللہ رب العالمین مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بڑی چیز کی۔ ایمان والے اسے اپنی رب کی طرف سے سمجھ کر حق مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ اس طرح کی مثالوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مثال کے ذریعہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت نصیب فرماتا ہے، اور انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق و فاجر ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو ایک چیلنج قرار دیا تھا اور کفار کے سامنے یہ چیلنج رکھا تھا کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے یا گزشتہ قوموں کے واقعات کو مرتب کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے تم بھی اس طرح ایک صورت لا کر کے پیش کر دو۔ چیلنج کیا تھا اللہ رب العالمین نے، تو اس چیلنج کا جواب تو نہ دے سکے تو کیا کر دیا، ایک اور اعتراض گڑھ لیا۔ ایک اعتراض یہ گڑھ لیا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اگر ایک کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کی مثال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ایسی حقیر چیزوں کی مثال نہیں پیش کرتا۔ اعتراض کی زبان اب استعمال کرنا شروع کیے۔ جواب نہیں جب بن پڑتا ہے کسی سے تو سامنے والے پر اعتراض کر بیٹھتا ہے تاکہ اس کی زبان بند کی جا سکے، خاموش کیا جا سکے۔ یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، جو مخالفین ہوتے ہیں وہ یہ حربہ اختیار کرتے ہیں۔ ان سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے یا ان کے سامنے کوئی چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ چیلنج نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تو کیا کرتے ہیں، ان کو ماننا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب ماننا بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک اور اعتراض لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ اس اعتراض کے سامنے ان کی جو کمی ہے یا ان کی جو رسوائی ہوئی تھی وہ چھپ جائے۔ تو یہاں بھی ان لوگوں نے وہی کام کیا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کلام ہوتا تو اللہ رب العالمین اس طرح کی مثالیں نہیں دیتا۔ مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، مکڑی کی مثال، اس طرح کی جو مثالیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کلام ہوتا اس طرح کی مثالیں نہیں بیان کرتا۔ اعتراض کی زبان استعمال کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب ہی دیا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کسی چیز کی مثال اگر بیان کرنا چاہے جس سے حق واضح ہو، اللہ رب العالمین ایسی مثالوں کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے نا کون سی چیز کس جگہ ہے، کس چیز کی مثال دی جائے تو سامنے والوں کو زیادہ مفید ہوگی، زیادہ سمجھ میں آئے گی، اس کی حقیقت زیادہ واضح ہوگی۔ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ لوگ جو اعتراض کی زبان استعمال کرتے ہیں تو گویا یہ ان کے یہاں جو کفر چھپا ہوا ہے اسی کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کو حیا نہیں آتی ہے، شرم نہیں آتی اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا مچھر سے بڑے جانور کو یا کس چیزوں کی مثال بیان کرے۔ اللہ رب العالمین اس بات سے نہیں شرماتا ہے۔ یہاں مچھر کی مثال کی بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے تو اہل علم نے یا مفسرین کرام نے بعد اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے، دنیا کی حقیقت اور دنیا داروں کی حقیقت اللہ رب العالمین بیان کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مچھر جو ہوتا ہے یہ جب تک بھوکا ہوتا ہے تب تک زندہ رہتا ہے،
جب تک اس کے یہاں بھوک کا احساس زندہ رہتا ہے تب تک اسے زندگی ملی رہتی ہے. اب جیسے ہی بھوک مٹ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. مچھر کی مثال ہے یہ. مچھر بھوکا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، جب پیٹ بھر گیا اس کا، آسودہ ہو گیا بالکل، اسے اب ضرورت نہیں ہے، بھوک کا احساس ختم ہو گیا تو کہتے ہیں وہ مر جاتا ہے. تو ایسے ہی دنیا داروں کی مثال ہے. دنیا میں اللہ رب العالمین اسے مہلت دیتا ہے، دنیا کی ہرس میں وہ لگا رہتا ہے. اللہ رب العالمین جب دنیا کی جو رزق اس کے لیے مقرر کی ہے پوری ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اچانک اسے پکڑ لیتا ہے، پھر اسے مہلت نہیں دیتا ہے. ایک تفسیر اہل علم نے یہ کی ہے، اور مچھر کی مثال حقارت کے طور پر پیش کی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین اگر مچھر کی ہی مثال کیوں نہ بیان کرے، اگر اس کی ضرورت ہے، اس سے کسی چیز کی وضاحت ہوتی ہے، کسی چیز کی حقارت واضح ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین مچھر کی بھی مثال پیش کرے گا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمایا، مچھر کی مثال کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی قیامت کے دن، موٹا تازہ آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اسے ترازو میں تولے گا، میزان کے ترازو میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نزدیک ایسے آدمی کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. حقارت واضح کرنا، ایسے آدمی کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کے یہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، چاہو تو یہ پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، کوئی وزن نہیں رہے گا. اور ایک جگہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی حقارت بیان کرنا ہے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں، بڑی حقیر سے ہے. اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں فرماتا. تو یہ حقارت بیان کرنا. اللہ رب العالمین نے کہا اگر مچھر کی مثال کی بھی ضرورت پڑے کسی چیز کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تو اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم نہیں آتی. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے، یہ وجہ، یہ ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی پر طے ہوتا ہے کہ مسلمان ہے آدمی یا ایک انسان کافر ہے، اسی پر طے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب وہ جانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے جب ہے تو یہ حق ہے، برحق ہے. مثالیں جو اللہ نے دی ہیں یہ حق ہیں، برحق ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے. جسے اللہ رب العالمین نے مثال دی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے تو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اگر اس کے لیے اکٹھا ہو جائیں مل کر کے تب بھی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اور کہا اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، یہ بت مورتیاں کیا کر سکتی ہیں، مکھی اگر ان کی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لا سکتے. حقارت بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے، حقیقت واضح کی ہے ان کے معبودوں کی ایک مکھی کی مثال کے ذریعہ. تو وہاں مکھی کی مثال کی اہمیت ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مکڑی کی جالے کی مثال دی ہے. کہا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کو جو اپنا دوست بناتے ہیں، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، اس آدمی کی مثال مکڑی جیسی ہے. کہ مکڑی کیا کرتی ہے، ایک جالے کی طرح اپنا گھر بناتی ہے اور اس کو گھر سمجھتی ہے، جالے کی طرح اپنا گھر بناتی ہے. اللہ نے کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر کس کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کو جو دوست بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ نے مثال دی ہے ان کی اوقات کیا ہے. کہا بس مکڑی کے جالے کی طرح ہے. انسان کو رہنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے، مضبوط چھت کی ضرورت ہے. اگر ایک انسان مضبوط چھت کو چھوڑ کر کے مکڑی کے جالے کو بوند کر کے اس کے نیچے رہنا چاہے اور کہے ہم چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ مکڑی کا جالا کوئی موسم جو موسم تبدیل ہوتا ہے نہیں روک سکتا ہے، یا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے روک نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے
یہ غیر اللہ کی مثال ایسے ہی ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے، مکڑی کے جالے سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ نے مثالیں دے کر کے واضح کیا ہے، چیزوں کو واضح کیا ہے۔ اسی کی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایسی مثالوں کو سن کر کے اپنے ایمان میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے، حق ہے، تو مزید ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اور جو کافر ہیں، کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، شک میں مبتلا ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی مثالوں کے ذریعے کیا بیان کرنا چاہتا ہے، کیا واضح کرنا چاہے؟ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں مثال بیان کرنا چاہتا، بلکہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس طرح حقیر مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی اس اللہ کو، اس عظیم اللہ کو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ رب العالمین مثالوں کے ذریعہ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے ہیں اور اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ایک طبقے کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین گمراہ کن کو کرتا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ رب العالمین صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں فاسقوں سے مراد کفر کرنے والے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، کیونکہ اعتراض قرآن پر، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر وہی کرے گا جس کے یہاں کفر پایا جائے گا۔ اسی لیے قرآن اور حدیث پر، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر جو آدمی اعتراض کرتا ہے، اہل علم کہتے ہیں اس کے یہاں کافروں جیسی مشابہت پائی جاتی ہے، وہ کفر کی راہ پر چل رہا ہے۔ مشابہت اس معنی میں ہے کیونکہ اعتراض وہی کرے گا جس کے یہاں ایمان نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان نہ ہو، صحیح نہ مانتا ہو، سچ نہ مانتا ہو، اور یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اور جب سچ مانے گا تو اعتراض بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ سب اللہ کی طرف سے، سمجھے گا تب بھی، اور جب نہیں سمجھے گا تب بھی کہے گا اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے جو نازل ہوئی ہے، ہم ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں، بھلے ہم نہیں سمجھتے ہوں لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، دیکھیے، اسی لیے اہل ایمان جو ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں جب سنتے ہیں، اللہ نے کہا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو کفر والے ہوتے ہیں جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے کفر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت بنیادی آیت اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کی ہے، اور کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ ایمان قرآن پر کون لاتا ہے اور قرآن کی باتوں پر اعتراض کون کرتا ہے، انکار کون کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔